سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب۔ عارف بھائی یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ رومال ہے، دیکھ لیں محمود بھائی کا کنگا بھی سبز، قلم بھی سبز، امامہ شریف بھی سبز، تو یقیناً رومال بھی سبز ہی ہوگا۔ ثاقب بھائی اسے رومال نہیں سربند کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سر پر باندھتے ہیں۔ مگر بھائی جان میں تو اسے کسی کو باندھے ہوئے نہیں دیکھا۔ ثاقب بھائی جس ٹوپی پر امامہ شریف باندھتے ہیں یہ اس ٹوپی کے نیچے ہوتا ہے، اس لیے آپ کی نظر نہیں پڑی، ورنہ اسلام بھائی ایسے بھی ہیں جو سربند باندھتے ہیں۔ کیا اس کو سر پہ باندھنا سنت ہے؟ جی عارف بھائی، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں چونکہ بے حد نفاست تھی، اسی لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سر اقدس میں تیل شریف لگاتے تو اپنے امامہ مبارک، اس کی ٹوپی شریف اور دیگر لباس کو تیل کے اثر سے بچانے کے لیے سر اقدس پر ایک مبارک کپڑا لپیٹ لیا کرتے۔ چونکہ تیل شریف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا اس لیے وہ مبارک کپڑا تیل شریف والا ہو جاتا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سربند کا استعمال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں امیر اہل سنت پر جنہوں نے ہمیں یہ ذہن دیا، ورنہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ سبحان اللہ، پھر تو امیر اہل سنت بھی سربند ضرور باندھتے ہوں گے۔ جی ہاں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کئی سالوں سے بنیت سنت سربند کے استعمال کا معمول ہے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی سر میں تیل ڈالیں ایک کپڑا لپیٹ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح ٹوپی اور امامہ شریف تیل کی آلودگی سے محفوظ رہیں گے۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتیں سیکھ